نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، کسی نہ کسی آدمی سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جس کا دنیا میں کوئی دشمن نہیں، لیکن یہ وقت ایسا ہے، یہ دور ایسا جا رہا ہے کہ ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی مخالف ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ان دشمنوں سے بچنے کے لیے اگر وہ صحیح معنوں پہ حق پر ہے، آدمی وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ناجائز کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ دشمنی میرے ساتھ سراسر غلط ہے، ان دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ 3 اوقات کے علاوہ، یعنی 3 اوقات وہ ہیں جب سجدہ کرنا منع ہے۔ صبح سورج طلوع ہوتے وقت جب سورج کی ٹکیا سرخ مائل ہوتی ہے، اس کی سرخی ختم ہو جائے، یعنی جو اشراق کا وقت ہے، اس اشراق کے وقت میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت پڑھ لے، اور اس کے علاوہ دوپہر کے وقت نہ پڑھے جب عین سورج سر پر ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی نہ پڑھے۔ یعنی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب 2 وقت یہ، اور زوال کا وقت جو عین سر پہ سورج ہوتا ہے، ان 3 اوقات کے علاوہ جب جی چاہے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھے، اور 2 رکعت نفل اسی طرح پڑھنے ہیں جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم نفل کو کس طرح پڑھیں، اس میں کیا صورتیں پڑھیں۔ آپ پورے قرآن کریم میں سے جو آیت، جو صورت پڑھنا چاہتے ہیں ان نوافل کے اندر پڑھ لیں۔ اگر آپ کو اور کوئی صورتیں یاد نہیں تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت جس کے بھی کوئی اس طرح کے دشمن ہیں جو اسے پریشان کر رہے ہیں، جو اسے تنگ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، خواہ وہ مرد ہیں خواہ عورتیں ہیں، سب یہ نفل پڑھ سکتی ہیں۔ 2 نفل اس طریقے سے پڑھ کر 100 مرتبہ یا قادرو پڑھیں۔ اسے دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، القادرو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا قادرو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اول آخر 3 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا دشمن خود ہی ذلیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے روزانہ نہیں کرنا، صرف 1 مرتبہ پڑھ کر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، لیکن دعا بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ بندہ میرے ساتھ ناجائز کر رہا ہے، تو ہی اس کو مجھ سے دور ہٹا دے، میرے ساتھ جو نفرت کر رہا ہے اس نفرت کو ختم فرما دے اور اس کو ہدایت عطا فرما دے، اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اسے ذلیل اور خوار کر دے۔ آپ کی یہ دعا
اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور دشمن آپ کا ناکام اور ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔